بنیادی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں یہ پورا ہیلتھ سیکٹر ہے، سب سے زیادہ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انسانیت اور انسان کی خدمت کا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ خود سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ اگر تم نے ایک انسان کی جان بچائی تو تم نے پوری انسانیت کو بچایا۔ تو اس جذبے سے جو ہمارے یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، جو ہمارے ہاسپٹلز ہیں، چاہے ایون گورنمنٹ ہاسپٹلز ہو، پرائیویٹ ہاسپٹلز ہو، سب ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور میں میڈیا کے دوستوں سے بھی باہر یہی کہہ رہا تھا کہ آج کے دور میں جو ہیلتھ کیئر ہے وہ اب ایک ریکوائرمنٹ بن گیا ہے، وہ لگژری نہیں رہا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جموں کشمیر کی اگر ہم بات کریں، ہم کوئی بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی نہیں ہے، تو کمپیریٹیولی یہاں کے لوگوں کے جو ایشوز ہیں، فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں، تو ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا ہمارے لوگوں کے لیے کہ کشمیر سے باہر جانا، چاہے پھر جو بیمار ہوں، جن کو ریکوائرمنٹ ہو علاج کی، کم سے کم اس انیشیٹو سے جو آپ پرائیویٹ سیکٹر کے جو باہر کے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، انہوں نے اپنا وقت دیا، انویسٹ کیا، یہاں پہ ایک فیسلٹی یہاں پہ قائم کی، تو اس سے کم جو یہ ٹریول کی جو پرابلمس ہوتی تھیں بہت حد تک میں کہوں گا کہ ایڈریس ہو چکی ہیں۔ اب دوسرا پہلو اس کا یہ بھی ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم بھی یہ بات محسوس کرتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر بہرحال اس کے بھی اپنے کنسٹرینٹس ہیں، وہ اس طرح سے کام نہیں کر سکتا جس طرح کہ گورنمنٹ سیکٹر کام کرتا ہے، لیکن بالکل یہ ممکن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ کئی بار جیسے آپ نے خود اپنے انیشیٹیوز کی بات کی کہ یہاں پہ ایک طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے فیسلٹیز ہیں، جو گولڈن کارڈ وغیرہ ہے، اس کے علاوہ جو آپ لوگوں نے عمل کیا، آشا جو اپنی طرف سے شروع کیا ہے، بلکہ آپ کی ٹیم مجھے بتا بھی رہی تھی، تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ اس میں انشاءاللہ آپ لوگ ذرا مزید اس کو آگے بڑھائیں گے۔ اگر ابھی 5 بیڈ ہے تو اس کو آہستہ آہستہ کر کے بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی فیملی جب اس ٹراما میں گزرتی ہے، ایک تو جب خدا نخواستہ کسی کو ایمرجنسی ضرورت پڑتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی فیملی کے لیے وہ ایک بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے، ایک تو سائیکولوجیکل چیلنج، اور اس ٹراما سے وہ جاتے، اس کے بعد پھر جو فائنینشیل ٹراماز ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں ہم جب دیکھتے ہیں کہ بھائی جو ہی کسی کو ICU کی ضرورت پڑتی ہے، اور کئی بار میڈیا میں بھی یہ باتیں آ جاتی ہیں کہ بھائی پھر اس طرح سے وہ ایک قسم کا سائیکل بن جاتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں میں وہ سارا معاملہ چلا جاتا ہے۔ تو آئی تھنک اس کے حوالے سے بھی، کیونکہ ہمارے میں بھی ابھی اگر ہیلتھ سیکٹر کی ہم بات کریں تو کچھ چیزیں ہیں جس میں کہ ہم ایز علماء بھی ہم اس پہ ایک ہماری جو کمیٹی ہے خاص کر مفتیز کی، یہاں کی بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہیلتھ انشورنس جو ہے وہ یہاں پہ بہت کم ہے، تو اس میں کیونکہ تھوڑی بہت ہماری وہ ریلیجس جو ایشوز ہیں اس کو جب تک وہ ایڈریس نہیں کیا جائے گا تو تب تک ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے یا جنرل انشورنس کے حوالے سے بھی اس میں کچھ کنسرنز ہیں۔ اس میں اگرچہ اب بہت سے مسلم ممالک نے، مسلم کنٹریز نے ہیلتھ انشورنس کو جو ہے وہ لازمی قرار دیا ہے، اس کے ایک سسٹم بھی بنایا ہے، تو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے مفتی بیٹھ کے اس پہ کوئی راستہ نکالیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آج کے دور میں اس فیسلٹی کے بغیر آپ جو ہیلتھ کیئر میں خاص کر جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بہت ضرورت ہے، اس لیے جہاں پہ ایک افورڈیبل ہیلتھ کیئر کے لیے اگر کام ہو، اور خاص کر پرائیویٹ سیکٹر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ آنا اور ساری فیسلٹیز جو آپ بتا رہے تھے، بڑی خوشی ہوئی کہ اچیومنٹ ہے، اور انشاءاللہ آپ کے گولز جو بھی ہیں کہ اس کو آپ مزید بڑھائیں گے، کینسر، آنکالوجی وغیرہ جو آپ کے انیشیٹیوز آگے آئیں گے، اس سے آپ شور کہ عام لوگوں کو فائدہ ملے گا۔ بٹ یہی گزارش ہے کہ اس میں کہ جہاں پہ آپ اس فیسلٹیز کو، ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک بہت ہیوج انویسٹمنٹ بھی ہے ان ٹرمز آف مشینری، ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی، اب اس بات کو سمجھتے ہیں، تو کسی طریقے سے جو ایک جیسے کہ آپ نے خود بھی کہا کہ NGOs کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور اس کے باقیوں کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہیں، تو آئی ایم شیور کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے سے اور بھی انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں، ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اگر آئی ایم شیور کہ اس طرح کا میکینزم بھی بنایا جا سکتا ہے کہ اگر انسٹیٹیوشن سروسز پرووائڈ کرے، میڈیسنس کے لیے ہم کسی اور کے پاس چلے جائیں، NGOs کے وغیرہ، سو آئی تھنک بہت سے اس طرح کے انیشیٹیوز لیے جا سکتے ہیں ان غریب پیشنٹس کو جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے پرائیویٹ سیکٹر میں آنا، تو ان کے لیے یہ ایک آسانی پیدا ہوگی۔
تو امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس قسم کی انیشیٹوز آپ کے رہیں گے، اور خاص کر آپ کے امن کی آشا کا جو آپ کا ایک اپنا انیشیٹو ہے اور انسٹیٹیوشن کی طرف سے، تو اس میں ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ اس میں تھوڑا توسیع کریں، اس کو آگے بڑھائیں. باقی انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے لوگوں کو ایک بہت بڑی ایک فیسلٹی مل رہی ہے، اور جو آپ نے یہ اسکیمز وغیرہ بھی کہیں کہ ڈسکاؤنٹس وغیرہ، اس سے بھی آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا. اور وقتاً فوقتاً اگر ایسا کوئی غریب طبقہ ہوا یا ایسا کوئی کیس ہوا جس میں کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا ذرا اور مدد کرنے کی ضرورت پڑے، تو آئی ایم شیور کہ اس جذبے کے ساتھ، کیونکہ دیکھیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ کے ہمارے یہاں سارے ڈاکٹرز ہیں اور جو آپ کی ساری ٹیم ہے، کیونکہ یہ اوبیسلی یہاں کے سارے جڑے ہوئے ہیں، زمین سے جڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے ماشاءاللہ پڑھائی بھی کی، ایکسپیرینس بھی حاصل کیا، باہر کے ملکوں میں کام بھی کیا، ماشاءاللہ کشمیر کی طرف یہ واپس آئے ہیں. تو ہم تو اسی توقع بھی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ مادر وطن کی جذبے کے خدمت کے جذبے سے بھی انشاءاللہ وہ ایک پہلو ہے جو ہمیشہ ان کے ذہن میں ہے، وہ ہمیشہ رہتا ہے. جب بھی آپ اپنے لوگوں میں کام کرتے ہیں تو وہ تو ہمیشہ ہر کسی کے ذہن میں وہ بات ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جن حالات و واقعات سے اس وقت یہاں پہ خاص کر فائنینشیل اسٹرینز لوگوں کی، یہاں اکنامی بھی اگر ہم دیکھیں کہ بہت پیچھے چلی گئی ہے، اس لحاظ سے ہیلتھ سیکٹر میں آپ لوگوں کی جو کوششیں ہیں، ہم وش یو آل دی بیسٹ. انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن آگے بڑھے اور لوگوں کی خدمت کرے، اور جس سے کہ عوام کو اور لوگوں کو اور جنرلی ایک پوری سوسائٹی کو اس کا فائدہ.